آپ سے آغاز کرتے ہیں عالیہ صاحبہ. ایک تو کانسپریسی تھیوریز کی بھی بڑی آواز اٹھی اینڈ آئی کم ٹو دیٹ, لیکن جنرلی بار بار ورلڈ کپ میں کیوں پاکستان ہار جاتا ہے؟ انڈین کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب آپ سوچیں کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ میں تو زیادہ کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ہی بات کر سکتی ہوں اس پہ فریہ, اور وہ یہ ہے کہ پریشر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑوں کو کھا جاتی ہے. اب اگر پریزنٹ ٹیم کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں تو چلیں آپ کے 7 لڑکے ایسے ہیں جو پہلی دفعہ آسٹریلیا گئے ہیں, وہ سمجھ میں آتی ہے بات, کیونکہ وہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو. لیکن جو ہمارے سپر سٹارز تھے پریویسلی, ہم اس کے باوجود بھی ہم نے ہرا سکے انڈیا کو, تو اس کا مطلب ہے کہ شاید ہم مینٹلی ان سے ویک ہیں, کوئی مینٹل بلاک ہے ہمارا. ہم ہی پریشر لیتے ہیں, انڈیا نہیں پریشر لیتا. حالانکہ ان طرف تو کراؤڈ کا پریشر زیادہ ہوتا ہے, ہمارا کراؤڈ تو بڑا سیولائزڈ ہے ایز کمپیئر ٹو انڈین کراؤڈ. وہاں پر جو کچھ ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے تو ان کو تو زیادہ پریشر لینا چاہیے. پروفیشنلزم ان کے یہاں زیادہ ہے ہم سے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بڑی یہ گہری اس کی جڑیں ہیں اصل میں اس گفتگو کی, اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جا سکے. لیکن جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا, ہمارے یہاں لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہو کے کرکٹ دیکھتے ہیں, وہ گیم کو کم سمجھتے ہیں. وہ بس یہ کہتے ہیں کہ جی آپ چھکے چوکے لگا دیں, آپ انڈیا کو ہرا دیں, بس آپ چھوڑ دیں ورلڈ کپ, وہ بے شک نہ جیتے ہیں. اب اگر آپ کرکٹ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں گیم سے, تو آپ ایسی بات نہیں کبھی کریں گے کہ آپ بے شک ورلڈ کپ ہار جائیں مگر انڈیا سے, یہ جذباتیت کے اوپر بہت زیادہ اور یہی اثر آتا ہے ہمارے پلیئرز کے اوپر. ٹھیک ہے, اور وہ بھی اسی طرح ایموشنل ہو کے وہ اتنا اسٹریس لے لیتے ہیں کہ جب وہ جس دن وہ گراؤنڈ میں جاتے ہیں وہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں. اگر آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں تو وہ نظر آتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کیا وجہ ہے؟ دس از ویری اسٹرائکنگ کہ اوور آل آپ ریزلٹ دیکھیں تو پاکستان کی اور انڈیا کا کچھ اور ہے, ورلڈ کپ میں کچھ اور ہے. انڈین کامنٹیٹرز کہتے ہیں آپ اسے سبق سیکھیں. کیا ہم کمزور ہیں انڈیا کے آگے, سوچا ہی نہ کریں مقابلے کا, یا کوئی یہاں پہ ڈپلومیسی ہوتی ہے کچھ اور نہ کہانی قسم کی باتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, پس پردہ جو ہو رہی ہیں؟ ہاں, وہ تو آپ پولیٹیکل جرنلسٹ کو زیادہ پتا ہوتی ہوں گی, آئی ایم شور کچھ ایسے ہوتی ہے. بٹ میں آپ کو کرکٹ کی ریزن بتاتی ہوں. آدھا میچ تو ہم پاکستان جب ہی ہار گئے تھے جب ہم نے ٹاس ہارا تھا. ریزن بینگ کہ ہم چیز ہی نہیں کر سکتے, ہم وی آر ویری بیڈ چیزرز. یہ تو بڑا ایک عام سب کو پتا ہے, بچے کو پتا ہے. ٹاس ہار گئے, 50% میچ ہار گئے, مورال ڈاؤن ہو گیا. اس کے بعد جب انہوں نے بیٹنگ شروع کی تو آفریدی نے پہلے ہی اوور میں آپ نے دیکھا کہ وراٹ کوہلی کو آؤٹ کر دیا, وہ کیچ نہیں پکڑ سکے. اس کے بعد یاسر شاہ نے کیچ ڈراپ کیا. جب آپ کیچز نہیں پکڑیں گے تو یہ کلیشیز جو ہے نا, یہ ایسے نہیں بنتے کیچز ون میچز. تو 50% ٹاس پہ ہار گئے, 20% فیلڈ میں آ گئے, 70 ہو گیا, تو آپ کی 30% بیٹنگ رہ گئی جو آپ کی ویسی چیزنگ میں ویک ہے. تو آپ کے آڈز کیا رہ گئے؟ کچھ بھی نہیں. تو جب ہم بیٹ کرے تو اس وقت بھی یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ آپ جب اتنی زیادہ ڈاٹ بالز کھیلیں گے جتنی پاکستان نے کھیلی تھی, جب احمد شہزاد آؤٹ ہوا اس وقت 60-70 بلکہ 80 ڈاٹ بالز کھیل چکا تھا پاکستان. تو ڈاٹ بالز کا اتنا پریشر ہو جاتا ہے. آپ 300 چیز کریں, 300 صحیح کہہ رہے ہیں کرنل صاحب کہ 300 ایڈیلیڈ کی وکٹ پہ وہ ڈراپ ان وکٹ ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ڈراپ ان وکٹس جو ہوتی ہیں وہ ڈفرنٹ وکٹس ہوتی ہیں, ان کے کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا. وہ ایک دوسری جگہ بنتی ہیں, وہیں ان کو پانی شانی دے کے اس کے بعد ان کو لا کے ڈال دیا جاتا ہے جیسے قالین, اور اس پہ کرکٹ کھلا دیا. آئی ایم ویری اگینسٹ ڈراپ ان وکٹس. ڈراپ ان وکٹ پہ 300 بنانا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن 300 کا ایک اپنا پریشر ہوتا ہے. بڑے میچ میں جس میں سارا ہاسٹائل کراؤڈ ہو, 70% ان کا کراؤڈ ہو, 30% سے بھی کم ہمارا کراؤڈ ہو, اور پھر چیزنگ, اس کے بعد ان ایکسپیرینس بیٹنگ لائن اپ, اس کے بعد سلیکشن کی غلط بات. اب آپ دیکھیں یونس خان کو آپ نے کھلایا کس وجہ سے 31 ایوریج. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اینڈ آئی ٹیل یو واٹ, لیٹ می کمپلیٹ دس, کہ وہ ٹیسٹ میچ کے زبردست کرکٹر ہیں. ان کو ٹیسٹ میچ ابھی بھی 2 سال کھیلنا چاہیے, میں پرسنلی بڑی عزت کرتی ہوں. لیکن ان کے اگینسٹ آپ کے پاس میچ ونر فواد عالم وتھ 45 ایوریج تھی, آپ نے نہیں کھلایا, تو پھر کیا رہتا ہے؟ بہت ساری باتیں نظر آ رہی